نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر امجد علی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، جمیع حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم سالانہ شب معراج مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پر نور فضاؤں اور بابرکت ساعتوں میں اس عظیم المرتبت مجلس سعید کے اندر ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. میرا مولا ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میزبانان مجلس، ان کے جمیع کارکنان، متوسلین و متعلقین، اللہ پاک ان کے اس کاوش جمیلہ کو ان کے لیے سعی مشکور بنا دے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس کانفرنس کے عنوان دو ہیں. ایک عظمت معراج مصطفیٰ اور ایک عظمت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات سودا صفات. میں مولا پاک سیدنا علی شیر خدا کی عظمت و فضائل پر چند معروضات وقت مخصوصہ کے اندر آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میرے بعد عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ محمد احسان اللہ رضوی صاحب وہ تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی معراج شریف پر ہماری وہ تشنگی دور فرمائیں گے. دوست احباب نے ایک بات کا حکم دیا تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ میں موضوع علی شروع کرنے سے پہلے وہ بیان کر دوں تاکہ پھر بیچ میں خلل نہ آئے. معراج شریف کا مقصد کیا تھا؟ توجہ کیجئے گا. میں پورے وثوق کے ساتھ 100% تو نہیں، 90% یہ بات ضرور کروں گا کہ 90% لوگوں کے لیے یہ بات نئی ہوگی جو وہ پہلی بار سنیں گے کہ رب کائنات نے آن واحد کے اندر اپنے حبیب کو فرش سے اٹھایا، تخت و سرا سے اٹھایا اور ماورائے عرش لے گیا. کوئی مقصد تو تھا نا، کوئی حکمت تو تھی. زیادہ وقت نے بس 2 منٹ میں آپ کو حکمت بتانی کہ معراج ہوا کیوں تھا.
بھائی وہ پیغمبر جو ولادت سے پہلے صدیوں وہاں رہا ہو، اسے ایک لمحہ وہاں جانے کی حاجت کیا تھی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اس کا ایک مقصد تھا کیا؟ اب جگرے بڑے کرنا ذرا، کیونکہ پھر اگر آپ نے یہ سوال کیا تو پھر جواب سننے کی ہمت پیدا کرنا۔ معراج صرف اس لیے ہوا تھا، اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ جو قرآن کہتا ہے آیات کبریٰ دکھانی تھی، یہ کرنا تھا، محبوب کو یہ دکھانا تھا، وہ سارے مقاصد اس کے اندر ہیں، وہ سارے مقاصد اس کے۔ بھائی میں اپنے کام کے لیے اسلام آباد میں جاؤں، اپنی ذات کے کسی کام کے لیے، تو وہاں دو چار اور بھی کر لوں تو وہ تو جانے کا صدقہ تھا نا، وہ تو میں نہ جاتا تو وہ چیزیں نہ ہوتی، اور جب چلا گیا تو پھر سوچا یار جہاں دوست ہوتا ہے اس کو بھی مل لوں۔ یہ پھر وہاں کی مصروفیت بعد کی ہے۔ معراج کروایا کیوں گیا؟ میری بات کو دلوں کے کاغذ پہ لکھ لیں۔ ایک ہی سال میں آقا علیہ السلام کی شفیق زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، اور اندر دل پہ اتنا غم تھا، دل اتنا بوجھل تھا، اور وہ غم مصطفیٰ کو تا حیات اس صورت میں بھی رہا کہ بعد میں بڑی بڑی ازواج مصطفیٰ کے گھر آئیں، پر تا دم وصال میرا رسول اس خدیجہ کو نہیں بھولا، ان کا وصال ہوا۔ اور اسی سال کے اندر آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اب ایک طرف شفیق بیوی کی جدائی، ادھر شفیق چچا کی جدائی، دل زخموں سے بھر چکا تھا، مصطفیٰ کی نیندیں ختم ہو چکی تھی، آقا بے قراری کی عالم میں تھے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ، موت کا تو ایک وقت مقرر تھا، وہ جانا تھا، مگر ان دو موتوں نے، ان دو وصالوں نے تیرا دل اتنا مغموم کر دیا ہے کہ اب جب تک تجھے میں اپنا جلوہ نہ دکھاؤں گا تیرا دل کو قرار نہیں آئے گا۔ یہ مقصد معراج تھا۔ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ یہ مقصد معراج کا تھا، محبوب کا دل خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے محدثین لکھتے ہیں کہ معراج کو سیر اپنا سفر نہ کہا کرو، معراج سیر تھی۔ معراج کیا تھا؟ سیر تھی۔ سفر مجبوری کا ہوتا ہے، سیر خوشی سے ہوتی ہے۔ سفر سے بندہ تھک جاتا ہے، سیر سے بندہ تھکتا نہیں ہے۔ سفر سے دل کو فرحت نہیں ملتی، سیر سے دل کو فرحت ملتی ہے۔ محبوب دل غمگین ہے نا، تجھے مسجد اقصی میں نبیوں سے ملواتا ہوں۔ محبوب تیرا دل غمگین ہے نا، تجھے آسمان پر فرشتوں سے ملاقات کرواتا ہوں۔ محبوب غمگین ہے نا، ابھی بھی غم دور نہیں ہوا، فرمایا آجا پھر آمنے سامنے بینے مڑ تو دور ہو جیسے۔ میں اس پہ لمبی بحث نہیں، کیونکہ میرا مضمون ہو رہا ہے، میں مضمون کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ میں نے صرف یہ آپ کو ذائقہ دے دیا معراج شریف کا کہ معراج کا مقصد صرف یہ تھا دل مصطفیٰ کو سکون دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات سن لیں، چنوٹ والوں، بڑے سال ہو گئے آپ سے واہ پڑے ہوئے، بڑے سال ہو گئے آپ سے واہ پڑے ہوئے۔ موضوع آج آپ نے مجھے دیا ہے علی المرتضیٰ کا، ذرا ہضم کر لینا۔ ذرا ہضم کر لینا۔
بات بڑوں کی کروں گا، میری کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تبخیر ہوئی تو علاج انہی سے ہوگا، میں تو ناقص سا بندہ ہوں۔ میں اس قول سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کل صحابہ کرام میں سے، میں لفظ کل بول رہا ہوں، کل صحابہ کرام میں سے تنے تنہا وہ ذات علی المرتضیٰ کی ہے۔ علی المرتضیٰ وہ فرد واحد ہیں جن کی شان میں اللہ نے 300 آیات کا نزول کیا ہے۔ کتنی؟ اور میرے پاس وہ 300 ساری لکھی ہوئی ہیں، لیکن آج سنانی نہیں، وہ پھر کبھی سے، صرف آج ہیڈ لائن دینی ہے، خبریں تفصیل سے پھر کبھی، اور ہیڈ لائن میں انشاءاللہ گھنٹہ سوا لگ جائے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تنے تنہا علی المرتضیٰ کی شان میں کتنی؟ 300 آیات۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 300 آیات علی المرتضیٰ کی شان میں آئی ہیں، ان میں کوئی دوسرا شامل نہیں۔ صحابہ تو صحابہ رہ گئے، اہل بیت بھی شامل ہیں۔ ہاں، اس میں سجدہ کائنات بھی شامل ہے، اس میں حسنین کریمین بھی شامل ہے۔ تنے تنہا علی المرتضیٰ کی شان میں، میں تنے تنہا کا لفظ بول رہا ہوں، میں فرد واحد کہہ رہا ہوں۔ 300 آیات مولا پاک کی شان میں آئی۔ اگلا جملہ سنیے، یہ 300 کو الگ کر لیں کہ یہ 300 تو تنہا علی کی شان میں ہے نا، تو وہ جو سینکڑوں آیات کل اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، کیا ان میں علی شامل نہیں؟ جب اجماعی آیت آئے گی، جب مجموعہ کے طور پہ آیت آئے گی، تو کیا ان میں علی المرتضیٰ شامل نہیں؟ ان میں بھی علی المرتضیٰ شامل ہیں۔ اور پھر ایک اور لطف لیجئے، سینکڑوں آیات مصطفیٰ کے صحابہ کی شان میں آئیں، کیا علی صحابی رسول نہیں؟ علی ان میں بھی شامل ہے۔ بلکہ امام زمخشری نے تو قلم توڑ دیا، اگر جملہ ہضم کرو تو میں بتانے کو تیار ہوں۔ امام زمخشری فرماتے ہیں قرآن مجید میں جتنے مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کے لفظ آئے ہیں، قرآن میں جتنے مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کے لفظ آئے ہیں، وہاں پہلا مومن علی المرتضیٰ ہے۔ وہاں پہ مومن اول سیدنا علی المرتضیٰ۔ یہ تو اطلاع تھی قرآن کی۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حضرت امام احمد بن حنبل، ان کی ایک معروف کتاب ہے المستدرک، اٹھا کے دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحاب میں سے جتنی فضیلتیں، جتنی عظمتیں اور جتنی شان مصطفیٰ کی حدیث میں علی المرتضیٰ کی بیان ہوئی ہے، مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی کتنی عظمت بیان نہیں دی۔ میں نے کہا تھا گل میری ہوئی تو میرے تو فتوی نا، گل تو امام حاکم احمد بن حنبل اور المستدرک امام حاکم اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب یا فتویٰ امام احمد بن حنبل پر ہے یا صاحب المستدرک پر ہے، میں چھوٹا ڈھوکا، میں تو نقلی آدمی ہوں، نقل مار کے لکھ کے لایا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، میرا بابا کوئی قصور نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتا ہے کل 1.25 لاکھ صحابہ میں تنہا علی کی ذات ہے کہ اتنی حدیثیں کسی کی شان میں نہیں ہیں جتنی علی المرتضیٰ کی شان میں ہے۔ ایک قدم آگے چلیے، میں نے کہا تھا کہ ہیڈ لائن بھی دینا۔
حضرت ابو علی اسماعیل بن اسحاق نیشا پوری رحمت اللہ تعالی، محدثین کی دنیا میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ آپ ایک قدم اور آگے گئے، فرمایا کہ ہر حدیث کے پیچھے سند ہوتی ہے، ہر حدیث کے پیچھے سند ہوتی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے متن، ایک ہوتی ہے سند۔ مثال کے طور پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی، پڑھے ہو مردی نال بولو تو صحیح، نماز مومنوں کی۔ یہ جو اتنا ٹکڑا ہے نا، یہ متن ہے۔ اس کے پیچھے جو ایک لائن ہوتی ہے نا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، یہ ایک ترتیب ہے کہ نہیں؟ یہ اس کی سند ہے، یہ حدیث کی سند ہوتی ہے۔ امام نیشا پوری فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کی شان میں جتنی ہزاروں لاکھوں حدیث آئیں، جتنی سندیں اس کی اعلیٰ ہیں، کسی حدیث کی سند اتنی اعلیٰ میں نے نہیں دیکھی۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ تو اہل علم کو جانتا نا کہ سند کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ امام نیشا پوری فرماتے ہیں کسی حدیثیں ساری ہیں، پر کسی حدیث کی اتنی اعلیٰ سند میں نے نہیں دیکھی جتنی علی المرتضیٰ کی شان میں آئی ہے۔ ایک سند بتا دوں برکت کے لیے، صرف ایک سند میں پڑھوں گا برکت کے لیے۔ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں، میں امام محمد جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام محمد الباقر سے سنا۔ ذرا سند کو دیکھیے گا، پھر اس سند کی میں آپ کو ایک فضیلت دوں گا اور اجازت بھی دوں گا کہ کیونکہ ہم کنجوس سید نہیں، ہم سخی سید ہیں، اجازت بھی دوں گا۔ امام جعفر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا۔ امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام حسین سے سنا۔ یہ سند ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی المرتضیٰ سے سنا، اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا تاجدار کائنات سے سنا کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے۔ جملہ تو ایک ہے نا کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے۔ یہ پیچھے جتنے نام پڑے ہیں یہ نام سند ہے، یہ نام کیا ہے؟ اور عارف لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نو ہلکا کتا لڑ جائے تو دم کروانے جاتے ہو نا؟ بولیے جاتے ہیں نا؟ یہ مجھے کسی نے اجازت دی تھی، میں آج سب کو دے رہا ہوں۔ مجھے کسی نے اجازت دی تھی اور میں آج شب برات کے موقع پر سب کو دے رہا ہوں۔ محلے میں، آپ کے گھر میں، محلے میں کسی کو ہلکا کتا لڑ جائے، 7 بار یہ سند پڑھ کے دم کر دو، شفا ہو جائے گی۔ 7 بار یہ سند کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، میں نے اپنے بابا سے سنا، نام لینے۔ جن اماموں کے نام کی یہ برکت ہے ان کے وجود کا حساب خود لگا لیں۔ جن کے ناموں کی یہ برکت ہے ان کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ اب آج کی رات ایک بڑی عظیم بات آپ کو دوں۔ ڈگری سمجھتے ہیں؟ ڈگری، سند، ڈگری۔ یہ اب میں اس حدیث کے متن والی سند کی بات نہیں کر رہا، میٹرک کی سند کی بات کر رہا ہوں، ایف اے کی سند کی بات کر رہا ہوں۔ ڈگریاں جتنی بڑھتی جائیں گی علم کا لیول اتنا بڑھتا جائے گا۔ بھائی بات متفق علیہ کر لینا، ڈگریاں جتنی بڑھتی جائیں گی علم کا معیار اتنا۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس میٹرک کی سند ہے، اوپر سے ایک اور آ گیا اس کے پاس ایف ایس سی کی ہے، تو علم میں درجہ کس کا ہوگا؟ بولے ایف ایس سی کا۔ اب میٹرک والا بھی بیٹھا ہے، ایف ایس سی والا بھی بیٹھا ہے، اوپر سے بی ایس سی والا آ گیا، اب درجہ کس کا بہتر ہوگا؟ بی ایس سی والا۔ اب یہ تینوں بیٹھے ہیں، اوپر سے ایم اے انگلش آ گیا، علمی معیار میں درجہ کس کا اعلیٰ ہوگا؟ ایم اے والوں کا۔
جوں جوں ڈگری بڑھتی جائے گی تو فضیلت کا معیار بڑھتا جائے گا۔ آؤ علی کی ڈگریاں میں بتا دیتا ہوں، فضیلت خود جانچ لے گا۔ ڈگریاں میں بتا دیتا ہوں، ڈگریاں ذرا توجہ کیجئے۔ علی کے پاس سب سے پہلی ڈگری صحابی رسول کی ہے۔ علی مصطفیٰ کا صحابی بھی ہے، یاد رکھیے سارے اہل بیت حضور کے صحابی بھی۔ بھائی صحابی کی تعریف یہ ہے نا جس نے کلمہ پڑھ کر جیتی جاگتی زندگی میں اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا۔ تو کیا سجدہ کائنات نے نہیں دیکھا؟ کیا حسنین کریمین ان کی یہ شان صحابیت بھی ہے؟ یہ شان صحابیت بھی ہے۔ اور سنو، آج کل ایک لفظ عمومی بن گیا نا کہ یہ بندہ سید ہے اور یہ امتی ہے، یہ عمومی جملہ بولتے ہیں نا پہچان کے لیے بول لیں، لیکن سید بھی مصطفیٰ کی امت ہی ہے۔ ہاں سید ضرور ہیں پر حضور کی امت بھی ہیں۔ امت کی تعریف یہ ہے جس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا وہ امتی ہو گیا۔ تو ہم نہیں پڑھتے، بولیے نا، تو ہم امتی بھی ہیں، حضور کی امت بھی الحمدللہ، یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہے۔ جو الگ بات کہ ایک ڈگری بڑھ گئی، یہ الگ پہلو۔ تو علی المرتضیٰ سب سے پہلے مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ اب اگر صحابی کی شان بتاؤں تو آقا فرماتے ہیں بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے، میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ تو ایک ڈگری علی المرتضیٰ کے پاس صحابی کی، پہلی ڈگری علی پاک کے پاس کیا ہوئی؟ بولو کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ پھر دوسری ڈگری علی شیر خدا علیہ السلام کے پاس وہ ہے کہ آپ خلیفہ راشد بھی، آپ خلیفہ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ کل صحابہ میں سے خلفائے راشدین افضل ہیں، جن کے سر پہ خلافت کا تاج آ گیا وہ دوسرے صحابیوں سے افضل ہو گیا۔ اور میرا جملہ آج کی محفل کی نیاز لے جاؤ، آج کی محفل کی نیاز لے جاؤ، ہمارے خلفاء 4 نہیں ہیں 5 ہیں۔ یہ میں جگہ جگہ بتاتا ہوں، جب تک زندگی بتاتا رہوں گا۔ 6 ماہ کی خلافت فاطمہ کے بیٹے امام حسن کی بھی ہے، وہ اسی طرح خلیفہ راشد ہیں جس طرح بقیہ 4 خلیفہ راشد ہیں۔ وہ ہمارے 5 میں بچوں کو نام جب خلفائے راشدین کے یاد کراؤ تو کبھی حسن کو چھوڑ نہ دینا، ورنہ قیامت کے دن حسن گریبان پکڑ کے پوچھے گا 10 میرا قصور کی سی۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ غلطی زندگی میں کبھی نہ کرنا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد بھی ہیں، اور قربان جاؤں ان کی پھر ایک اور ڈگری بھی ہے، ان کی پھر ایک توجہ، ان کی پھر ایک اور ڈگری بھی ہے کہ علی امام اول بھی ہیں۔ اللہ جانے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ علی امام اول بھی ہیں۔ ارے مصطفیٰ سے ریلیٹڈ اور مصطفیٰ سے متعلق کوئی ایک صف دکھاؤ جو علی کے بغیر پوری ہوتی، کوئی ایک درجہ دکھاؤ۔ علی کو صحابہ سے نکالو تو صحابی پورے نہیں ہوتے، علی کو خلیفہ راشدین میں سے نکالو تو خلفائے راشدین مکمل نہیں ہوتے، علی کو 12 اماموں سے نکالو تو 12 امام صرف مکمل نہیں ہوتے، 12 اماموں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، 12 اماموں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ان 12 اماموں میں جس کے سر پر سب سے پہلے تاج امامت سجایا گیا وہ میرا پیر علی المرتضیٰ ہے۔ اور ایک بات بڑی ڈاڈی آ رہی ہے، ذرا توجہ سے سن لیں، آپ نے گھبرانا نہیں، ذمہ داری میری ہے۔ توجہ آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میں توجہ چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہتا آپ سے، توجہ چاہتا ہوں۔
امامت ہے دو طرح کی. امامت ہے, اونچا بول رہے, امامت ہے, ایک ہے امامت فی الدنیا کہ دنیا میں کسی کو امامت مل جائے, ایک ہے امامت من جانب اللہ. ایک ہے امامت من جانب اللہ. ہمارے ہاں جو حدیث پہ عبور حاصل کر لے ہم اس کو امام حدیث کہتے ہیں. وہ حدیث پڑھنے سے پہلے امام نہ تھا, اس نے حدیث پڑھی, حدیث پر پورا عبور دسترس حاصل کی, پھر دنیا نے کہا یہ امام بخاری حدیث کا امام ہے, پھر امام مسلم حدیث کا امام ہے, امام ترمذی حدیث کا امام ہے. اس طرح کچھ تفسیر کے امام ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پہ محنت کی, جب تک مفسر نہ بنے تھے امام نہیں تھے. تفسیر پہ محنت کی, تفسیر الکبیر کو لکھا, تو پھر دنیا نے کہا یہ امام جلال الدین سیوطی. تو ہر امام جس فعل میں عبور حاصل کر لے وہ فقط اس فعل کا امام ہوتا ہے, اور وہ امام بنتا ہے دنیا میں آ کر اور محنت کر کے. پر وہ امامت جو من جانب اللہ ہو وہ محنتوں سے نہیں ملتی, وہ حدیث لکھنے سے نہیں ملتی, وہ فقہ لکھنے سے نہیں ملتی, وہ تفسیر لکھنے سے نہیں ملتی. ارے وہ امام ابھی باپ کے پشت میں ہوتا ہے, اس کے سر پہ امامت کا تاج پہلے سجا دیا جاتا ہے. ابھی وہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا تو امامت کا تاج پہلے اس کے سر پہ سجا ہوا ہوتا ہے. یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. میری عادت ہے, میں نے عوام کو کبھی سوال کرنے کی تکلیف ہی نہیں دی. مجھے جہاں پتہ چل جائے کہ یہاں میری بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے, میں اعتراض اپنے آپ پہ خود کر کے جواب دے دیتا ہوں. اب میں اپنے آپ پہ اعتراض کر رہا ہوں, میں اپنے آپ پہ سوال کرتا ہوں کہ بتا, کیا نبی کو نبوت دینا یہ تو اللہ کا فعل ہے, کسی کو امامت دینا بھی اللہ کا فعل ثابت ہے؟ یہ میں خود پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ امام 12 امام پیدا ہونے سے بھی پہلے امام تھے, اور وہ من جانب اللہ, وہ من جانب اللہ ہیں. تو پھر میں اپنے آپ پہ سوال کرتا ہوں, اب دلیل دینا. اتنا بڑا جو جملہ بولا ہے, کیا اللہ بھی کسی کو امامت دیتا ہے؟ تو اگر میں ایک کی امامت بتا دوں تو پھر 12 کی خود بخود ثابت ہو جائے گی. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے وعدے پورے کر لیے, امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا بتا کیا مانگتا ہے؟ انسان کو 2 چیزیں عزیز ہیں, تو نے دونوں دے دی. تجھ سے جان مانگی, تو آگ میں کود پڑا. بھائی تو کود پڑا نا, وہ تو میں نے بچا لی. تو کود پڑا نا, وہ تو میں نے بچا لیا. ارے اسماعیل کو لٹا کر تو نے تو چھری کو چلا دیا نا, وہ تو میں نے بچا لیا. ابراہیم تو نے دونوں خواب اور دونوں فعل مکمل کر دیے. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا عطا کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا مولا جو سب سے اوپر کا درجہ تھا, جو سب سے اوپر ڈگری تھی نبوت کی, وہ تو نے مجھے پہلے دے رکھی. جو ڈگری سب سے اوپر تھی وہ تو نے مجھے پہلے دے رکھی ہے. اب نبوت کے بعد جو تیرے پاس ڈگری ہے نا, وہ اپنی مرضی سے عطا کر. ابراہیم نے مانگی نہیں, ہائے ہائے ہائے, ابراہیم نے مانگی نہیں. فرمایا مولا نبوت کے بعد جو تیرے پاس اعلیٰ ڈگری ہے وہ مجھے تو دے دے. رب نے فرمایا قالا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم پہلے تو پیغمبر تھا, پہلے تو نبی تھا, ادھر سر کر, تیرے سر پہ دستار امامت میں باندھتا ہوں. مولا جب تو ابراہیم کو امامت دے سکتا ہے
تو محمد کے ویر علی کو بھی امامت دے سکتا ہے، علی کے بیٹے حسن کو بھی امامت دے سکتا ہے۔ علی ھذا القیاس امام آخر الزماں امام مہدی سرکار کو وہ بھی وہ امامت دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اور چوتھی ڈگری علی کے پاس ہے کہ وہ اہل کسا میں سے بھی ہیں۔ وہ چادر والوں جو نیچے آئے تھے نا، ان میں بھی مصطفیٰ نے جس کو پہلے نیچے کیا تھا نا وہ علی اور مرتضیٰ ہے۔ تو ڈگریاں میں نے بتا دی، فضیلتوں کے پیمانے آپ کے پاس ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ گھر جا کے سوچتے رہنا، کیلکولیٹر پہ حساب کرتے رہنا کہ فضیلت کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ قربان جاؤں، علامہ کشفی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ علامہ کشفی ان کا ایک نام ہے حدیث کی دنیا میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور مرتضیٰ کی ذات میں اب یہ نہ سمجھنا کہ جو فگر انہوں نے بتایا ہے وہی آخر ہے، نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی آنے والا اس سے بھی بڑھا دے، کیونکہ اللہ رسول کے بعد کسی کی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ امام کشفی فرماتے ہیں، علامہ کشفی، کہ علی اور مرتضیٰ کی ذات میں 18 صفتیں ایسی ہیں، انہوں نے 18 کہا ہے، چلو ہم 18 پہ اکتفا کر لیتے ہیں، 18 میں تھوڑیاں نہیں، کافی ہیں، کافی ہیں، انہیں پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ علامہ کشفی فرماتے ہیں علی اور مرتضیٰ کی ذات میں رب کائنات نے 18 صفات ایسی رکھی ہیں جن میں سے کوئی ایک صفت بھی حضور کی پوری امت میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ 18 صفات علی اور مرتضیٰ کی ذات میں ایسی ہیں جو تاجدار کائنات کی ساری امت میں سے کسی بندے کے پاس ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے۔ یہ 18 خصائص علی کا خاصہ ہے، یہ علی کے خصائص الکبریٰ ہیں، یہ علی کے خصائص الکبریٰ ہیں۔ یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم سب مسلمانوں کا جو کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شانیں اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر پیغمبر کو عطا کی وہ ساری کی ساری شانیں میرے مصطفیٰ کو بھی عطا کی۔ جو شانیں رب کائنات نے 1,00,000 کم و بیش 26,000 نبیوں کو عطا کی وہ ساری شانیں جمع کر کے مصطفیٰ کو عطا کی، اور پھر مصطفیٰ کو وہ شانیں بھی عطا کی جو 1,25,000 نبیوں میں سے کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو وہ درجے بھی عطا کیے، مصطفیٰ کو وہ مقام بھی عطا کیے جو 1,25,000 نبیوں میں سے کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ تو میں اس کو مثال بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جو فضیلتیں بقیہ صحابہ کرام کے پاس تھیں وہ بھی ساری علی کے پاس، وہ جس طرح نبیوں کی صفتیں ساری مصطفیٰ کے پاس، اور پھر علی کے پاس 18 وہ بھی ہیں جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ رات معراج کی ہے تو کیا خیال ہے معراج کے موضوع میں علی علی نہ کرنے؟ اللہ کی قسم معراج مصطفیٰ کی تھی پر تھا ادھر علی علی۔ آپ میری طبیعت سے واقف ہے، کچی بات کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا حوالہ سن لے، بات بڑی ڈاڈی ہے، مجموع الزوائد امام ہاشمی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے سروں کا تاج ہے۔ امام ہاشمی مجموع الزوائد، آپ اس میں حدیث لائے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا شب معراج اللہ سے جو میرا کلام ہوا، اللہ سے جو میرا کلام ہوا اس میں علی کے فضائل بھی شامل تھے۔
اس میں رات میں راج دی نا تو میں وہ حدیثہ کٹ کے لے آئے بھائی معراج بھی ہو جائے تو علی علی بھی ہو جائے. فرمایا اللہ نے جو مجھ سے کلام کیا، اللہ نے یا میری صفتوں کو بیان کیا یا علی المرتضیٰ کی صفات کو بیان کیا. صحابہ نے پوچھا اب راز کی باتیں ہیں نا، کچھ راز کی باتیں، اب 30,000 دسی تو 30,000 نہ دسی تو 30,000 لوگ آ کے رکھیں، یہ راز کی باتیں تھی نا. تو صحابہ نے فرمایا حضور وہ ساری شانیں جو رب کائنات نے علی المرتضیٰ کے لیے شب معراج آپ کو سامنے بٹھا کر بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ تو بتا دو. میرے آقا نے فرمایا 3 بتاتا ہوں، وہ 3 میں دسن لگا. باقی علی کی ساری شانیں، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، یہ شان زمینی ہے، یہ شان مصطفیٰ نے مدینے میں دی تھی. میں دارالحکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ شان مدنی ہے، مصطفیٰ نے مدینے میں دی تھی. مرج رب کعبہ کی قسم، یہ جو 3 شانیں علی کی میں بتانے لگا ہوں، یہ مدینے کی نہیں، یہ کعبہ کا حسین کی ہیں، یہ اودنا کی ہیں، یہ ماورائے عرش کی ہیں. فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں تجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، تیرا بھائی معروم کیوں رہے؟ یہ 3 شانیں لیتا جا، ہیں تو اور بھی لیکن میں نے 3 بتانی ہیں. فرمایا علی کو جا کر میری طرف سے پہلی شان یہ دینا، اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، کاش یہ جملہ ہم سمجھ جائیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، جب پلٹ کے مکے میں جائے نا تو علی کو میری طرف سے پہلا انعام، پہلا مرتبہ، پہلا انعام یہ دینا کہ ہم نے علی کو سید المسلمین بنا دیا ہے. ہائے ہائے، ادھر میں نے تو غور کروں تو پھٹ جاؤ. علی سید المسلمین ہے. کیا ہے؟ ہمارے دربار شریف پر عرس ہوتا ہے علی پاک کا سالانہ. تو ایک دفعہ وہاں پہ اشتہار بنا زاہد بھائی، تو پیر صاحب نے نا اوپر یہ ٹائٹل لکھایا سید المسلمین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو جو علامہ صاحب نے خطاب، میں نے ان کا نام نہیں لینا، آپ سب ان کو جانتے ہیں، اس واسطے ڈر دیا نام نہیں لینا، نام نہیں لینا. ان علامہ صاحب کا خطاب تھا، انہوں نے نا دربار شریف پہ ایک خط لکھا کہ جناب یہ سید المسلمین تو نبی کی ذات ہے، کہ سارے مسلمانوں کا سردار، سارے مسلمانوں کا سردار، یہ ذات تو نبی کی ہے، آپ نے علی کے ساتھ لگا دیا ہے. آپ نے اس سوال کے دوسرے ورقے پر یہ حدیث لکھ کے بھیجی جس کو 4 سال ہو گئے ہیں، آج تک مولوی صاحب کی طرف سے جواب نہیں آیا. یہ حدیث لکھ کے بھیجی اور یہ مجموع زوائد میں ہے. فرمایا آج شب معراج علی المرتضیٰ کو پہلا انعام، پہلی شان یہ دے رہا ہوں کہ یہ تیری ساری امت کا سردار ہے. بلکہ میں یہ ترجمہ کنجوسی سے کر گیا ہوں، آؤ میں ذرا سخاوت میں کروں. حدیث میں امت کا لفظ تو ہے ہی نہیں. سوری میں امت کیا گیا ہوں، معذرت میں امت کیا گیا ہوں. فرمایا یہ سارے مسلمانوں کا سردار ہے. اب مجھے بتائیے کہ آدم علیہ السلام کی امت مسلمان تھی کہ نہیں؟ یاد رکھے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور میرے مصطفیٰ تک جس شخص نے اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا وہ مسلمان تھے. آدم کی وہ امت جس نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ مسلمان، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کافر. حضرت نوح کی وہ امت جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا مسلمان، جنہوں نے نہیں پڑھا کافر. حضرت یوسف کی امت وہ جو انہوں نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان.
अला हादल कयास हजरत ईसा तक, जिन्होंने नबियों का कलमा पढ़ा वो मुसलमान, जिन्होंने नहीं पढ़ा, रब ने उम्मत नहीं कहा, सैयदुल मुस्लिमीन, कि आदम से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत तक जितने मुसलमान हैं उन सब का अगर सरदार है तो अबू तालिब का पुत्र है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फरमाया मेरे महबूब एक और शान भी लेता जा। क्या फरमाया? ये इमामुल मुत्तकीन है। पहला टाइटल दिया सैयदुल मुस्लिमीन, दूसरा फरमाया इमामुल मुत्तकीन। और तकवे वाला वो होता है जो अल्लाह से डर जाने वाला हो। तो सिर्फ तुसी नहीं हो डर दे, सारी उम्मतों में डरने वाले थे, सारी उम्मतों में मुत्तकीन लोग। तो जो मुत्तकी था या जो मुत्तकी है या क़यामत तक होगा, हर किसी का अगर इमाम है तो अली और मुर्तदा है। और तीसरा फरमाया महबूब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा जितने रोशन चेहरे वाले होंगे, आए जितने चमकते चेहरे वाले होंगे, उन सब का इमाम क़यामत के दिन हमने अली और मुर्तदा को बना दिया है। उनका इमाम हमने अली और मुर्तदा को बना दिया है। अब कोई भुलेखे में ना रहे कि रंग ते मेरा भी चिट्टा है। हाँ, अली चिट्टे रंग वालों का इमाम नहीं, नूर वाले चेहरों का इमाम है। क्या ख्याल है बिलाल हबशी के चेहरे पे नूर नहीं था? फरमाया जो इनके चेहरे नूर वाले होंगे क़यामत के दिन रोशन, उनका इमाम अली है। मेरे मुस्तफ़ा ने गंढ खोल दी थी ताकि कोई अपने रंग पे मान करके ना कहे बेशक सारी जिंदगी अली अली करने वालों पे फतवे लगाए हैं, चेहरा तो मेरा भी साफ है ना, तो अली क़यामत के दिन इमाम मेरा भी होगा। सहाबा ने पूछा हुजूर वो सफ़ेद रंगत वाले होंगे कौन? बात क़यामत की हो रही है, दुनिया की नहीं। दुनिया में वो इमामुल मुत्तकीन है, दुनिया में वो सैयदुल मुस्लिमीन है। लेकिन तीसरा टाइटल क़यामत के लिए दिया, फरमाया तू रोशन चेहरे वाले और नूरी चेहरे वालों का अली तू इमाम होगा। मेरे आका ने फरमाया सुनो ए अली, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी क़यामत का दिन उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है। तो सुनिए फिर इस हदीस से जो नतीजा मैं निकालता हूं, क्योंकि मैं मौलवी नहीं हूं, मैं नतीजे अखद करता हूं, नतीजे अखद करता हूं। जब आका ने फरमाया कि अली जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी उसके चेहरे पे क़यामत के दिन नूर होगा, तो मेरी ये अपनी बात है, ये हदीस की नहीं। सौदा चंगा लगे तो ले लो, ना लगे तो वापस कर दो। सौदा चंगा ना लगे तो झगड़ा किसी से नहीं, हम किसी और गाहक को दे देंगे। गाहक बड़े हैं तो फरमाया अली तेरी मोहब्बत जिसके दिल में होगी क़यामत के दिन उसके चेहरे पे नूर होगा। तो फिर इसे इस्तदलाल मैं कर रहा हूं कि वो जो तुम्हारे दिलों में अली की मोहब्बत है ना, वो जो तुम्हारे दिलों में अली की मोहब्बत है ना, उसी मोहब्बत को नूर बना के चेहरों पे बिखेरा जाएगा। ये वही मोहब्बत अंदर से बाहर आ जाएगी। हाय हाय, ये वही प्यार अंदर से बाहर आ जाएगा। वो पहले आज मोहब्बत सीने में छुपाए बैठे हो, क़यामत के दिन चेहरे से जाहिर हो जाएगी। इसलिए उस नूर को अली की मोहब्बत के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इमामत अली ने करनी है ना, तो इमामत दुश्मनों की नहीं होती, अपनों की होती है। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाय हाय, एक बात अगर जान की अमान पाऊं तो सुना दूं। बोलिए।
امام شافعی کا نام تو سنا ہوگا، فقہ شافعیہ کے امام ہیں، جس طرح حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، دیگر ہیں، تو اس طرح شافعی بھی ایک مذہب ہے جس کے امام شافعی ہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا ہے، میں کہتا ہوں علی اور مرتضیٰ کی ساری فضیلت ایک طرف، امام شافعی کا یہ جملہ سب پہ بھاری ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں لوگو، علی نے تمہیں اپنا آپ دکھایا نہیں، علی خود کو چھپا کر مزار میں چلا گیا، علی نے اپنا آپ تم پہ ظاہر بولیے نہیں کیا، اس لیے علی کو پہچانا کسی نے نہیں۔ مجھے کہنے دو، اگر اللہ کو پہچانا ہے تو مصطفیٰ اور علی نے، اللہ کو پہچانا ہے تو مصطفیٰ اور علی نے، مصطفیٰ کو پہچانا ہے تو علی اور اللہ نے، اور اگر علی کو پہچانا ہے تو علی اور مصطفیٰ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ احسان اللہ رضوی صاحب، مرحبا، ویلکم کرتا ہوں۔ اب میں بات کو مختصر کروں گا، آپ کا انتظار تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علی نے اپنے آپ کو ظاہر بولیے نہیں کیا، اپنے آپ کو چھپائے رکھا، باطن کو چھپائے رکھا اور چھپ کے مرکز میں چلا گیا۔ امام شافعی کہتا ہے مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر علی اپنے باطن کو اور اپنی فضیلت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا تو کائنات کی ہر شے علی کے آگے سجدے میں پڑ جاتی۔ اگر علی بتا دیتا کہ میں کون ہوں، اگر علی اپنی فضیلت کو ظاہر کر دیتا تو یہ ساری کائنات علی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی۔ کیونکہ بات معراج کی ہو رہی ہے نا، تو معراج کی بات پہ ختم کر رہا ہوں، ہے بڑا کچھ لیکن آخری بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ذخائر العقبہ میں امام طبری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا نا معراج کی رات، معراج کی رات جب میں جنت میں گیا تو جبرائیل امین نے مجھے ایک ناشپاتی دی۔ کیا یہ نہ کھا دیو تو بولو مجھے ایک ناشپاتی دی، میں اس کو الٹ پلٹ کرتا رہا، جب الٹ پلٹ کرتا رہا اس ناشپاتی کو، وہ یکدم پھٹ گئی، ناشپاتی یکدم پھٹ گئی، اندر سے ایک حور نکلی۔ حضور فرماتے ہیں اس حور سے زیادہ حسین میں نے کائنات میں کوئی بشر نہیں دیکھا، وہ اتنی حسین حور تھی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حور ہوں۔ لیکن حضور سنیے، میں کسی اور کے لیے پیدا نہیں ہوئی، میں علی اور مرتضیٰ کے لیے پیدا ہوئی، کسی اور کے لیے پیدا میں نہیں ہوئی، میں علی اور مرتضیٰ کے لیے پیدا ہوئی۔ حاضرین کرام، چونکہ اس ماہ کا تعلق اور نسبت دو ہستیوں کے ساتھ تھا، ایک معراج النبی شریف اور ایک ولادت علی شریف، تو حضرت علی پاک کی پر چند معروضات، ٹوٹے پھوٹے الفاظ مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معراج النبی پر انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کو سیراب کریں گے۔ وما علینا